ڈر نہیں، اللہ ساتھ۔ لا تحزن میں تھا کہ ابوبکر میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا، میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو راجپوتوں میں ایک شاخ ہے چوہان، جو سب سے بڑی شاخ ہے، پرتھوی راج چوہان، ہم اس کی اولاد ہیں۔ کتاب لکھی پڑی مفتی ظفر علی صاحب، بہت بڑے عالم، لیکن کسی عالم چھوڑ کسی عام آدمی کو بھی زیبا نہیں دیتا جس قسم کی گفتگو وہ فرماتے ہیں، اور گالیوں تک چلے جاتے ہیں۔ وہ مجھے زندیق تو کہتے ہیں، ملحد بھی کہتے ہیں، تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں، کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی میرے زندیق ہونے کی یا ملحد ہونے کی۔ وہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں ازنق الزنادقہ، زندیقوں کا سردار ہے طارق جمیل، اور ساتھ آگے بات بڑی مزدار ہے، یہ اہل حق کا زندیق ہے، اور ڈاکٹر نائک اہل باطل کا زندیق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ مسلمان ہیں، ہزاروں لوگ۔ ہمارے مولوی مسلمانوں کو کافر بناتے پھرتے ہیں، اس نے کافروں کو مسلمان بنایا، وہ زندیق ہے۔ چلو تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں، کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا اس کا نسب بھی طوائفوں سے ملتا ہے، انہوں نے کہا یہ میرا کو اس نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، وہ طوائف ہے، اس کا حسب نسب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کی مجھے تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا بہتان اور جھوٹ اور بلا دلیل، تکلیف ہوئی۔ دیکھو نا، وہ ذوالخویسرہ نے کہا کہ ما عدلت یا رسول اللہ، وہ جو اس میں حنین کا مال تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ اتنے بڑے نبی ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا، اثر تو ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا، من یعدل ان لم یعدل، سبحان اللہ۔ تو واللہ یہ سن کر بھی میں مرد، ہماری تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے۔ تو راجپوتوں میں ایک شاخ ہے چوہان، جو سب سے بڑی شاخ ہے، پرتھوی راج چوہان، ہم اس کی اولاد ہیں، کتاب لکھی پڑی ہے۔ یہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا راجا تھا۔ تو جو یہاں راجپوت ہیں وہ ہیں باہر سے آئے، اور اس میں چوہان سب سے بڑی شاخ ہے، چوہان سب سے بڑی شاخ ہے۔ پھر آگے اس کی بے شمار شاخیں۔ تو جب وہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی نا، تو چوہان خاندان بکھر گیا۔ اس کی ایک سب کاسٹ ہے سہو، ساہو سے ہے، یعنی ہمارے جو بڑے تھے پیچھے وہ بڑے مالدار تھے، جاگیروں والے تھے، تو انہیں کہا جاتا تھا یہ تو بڑے ساہوکار ہیں، سمجھ بڑے ساہوکار سمجھے، مالدار۔ تو وہ ہماری کاسٹ بن گئی، سب کاسٹ سہو۔ ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ لکھا ہوا ہے میاں عنایت علی، تاریخ وفات میاں عنایت علی راجپوت چوہان سہو، تاریخ وفات 1956۔ تو اس وقت تو کوئی جھوٹ نہیں لکھتا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، میں اپنی صفائی پیش کرنے میں بہت لمبا چلا گیا۔ تو ہمارے تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے، ہماری نسل پرتھوی راج سے ملتی ہے۔ تو یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہمارا خاندان تلمبے کا حکمران تھا، تلمبے پہ حکومت تھی۔ تو میں ایسے ہی زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو گیا، اور میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہا، میں تاریخ سنا رہا ہوں بیٹا۔ میں تو ایک اولی نطفہ، یہ میری روز کی بات ہے، کوئی 50 دفعہ اپنے اللہ سے، یا اللہ اولی نطفہ و آخری، جو میں پوری وہ مجھے بیچ دیا، اللہم انی انا اولی نطفۃ نجسہ و ان آخری جیفۃ منتنہ و بینہما احمل کیس القدرہ ثم تمیتنی و تقبرنی ثم اذا شئت تنشرنی فاقوم یوم یقوم الناس لرب العالمین فان اثقلت میزان۔ میں کہتا ہوں ان اثقلت میزانی فانا کریم وان خفت میزانی فانا لئیم فاجعلنی من الکرام ولا تجعلنی من اللئام۔ یہ دعا میری چلتے پھرتے ایسے چلتی رہتی ہے، ٹیپ کی طرح، ٹیپ کی طرح، ٹیپ، کہ تاکہ یہ جو پروٹوکول ہے میرے باہر یہ مجھے دھوکہ نہ دے، اس سے میں مغرور نہ ہو جاؤں۔ روز میں یہ اللہ سے بتاتا، اب میری اولاد ہو دعا۔ میں تو گمنامی میں سفر شروع کیا تھا، اندھیروں میں سفر شروع کیا، اینٹ کا میرا سرانہ ہوتا تھا۔ 2 ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے، 2 ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا ایسا کرے گا میرے ساتھ۔ اب میں اس کے سامنے روتا ہوں کہ تو چند دن رہ گئے ہیں پورے کر، مجھے تو نہیں پتا تھا میرے بھائی، جو کیا ہے تو نہیں کیا ہے۔
میری کیا اوقات ہے، ابھی چھین لے، دل تو تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں جتنے ذمہ دار ہیں ان سب کو زمینیں ہمارے بڑوں نے دی تھی، چونکہ وہ تلمبا کے حکمران تھے شیر شاہ سوری کے دور۔ تو بس زروری صاحب کی گفتگو پر یہ سارا کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ دیکھو کسی کے نسب پہ یوں بات کرنا یہ تو کسی ریڑھی والے کو بھی زیبا نہیں چاہیے جائے کہ ایک عالم ہو اور وہ اس طرح بہتان، الزام، دل آزاری، یہ بات نا میں نے دکھی ہو کے کی ہے، اس لیے کہ تم میرے بچے ہو، تم کسی کے لیے دکھ نہ بننا اللہ کے واسطے۔ میں اگر تم نے اپنی زبان کو اچھا نہیں بنایا تو ممبر پہ کبھی نہ بیٹھ، ممبر پہ کبھی نہ بیٹھ۔ الحمدللہ الذی لا یعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء على الوجه الذي شاء من غير زيادة ولا ونقصان ولا تقدم ولا تأخر، لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا، وسطا۔ ایک ترجمہ اس کا امام طبری نے کیا ہے جو ہمارے تبلیغ والوں کے لیے بڑا، بلکہ پوری امت کے لیے، صرف تبلیغ والوں کے لیے کیوں، پوری امت کے لیے وہ ایک پیغام ہے کہ انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا۔ دو چیزوں کو ملانے کے لیے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے اس کو واسطہ کہتے ہیں، جیسے یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ جو بھی آگے سن رہے ہیں واسطہ ہے، یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہے، مجھے اور آپ کو ملا رہا ہے آواز کو بلند کر کے۔ تو امام طبری نے اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے امت معتدل بنایا ہے، یہ تو تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ امام طبری نے ایک ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، جیسے پہلے انبیاء آتے تھے اور وہ واسطہ ہوتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان، کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تو ایک نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور اللہ سے ان کو ملا دیتا ہے، اللہ کے سامنے انہیں جھکا دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اے امت محمد اب تم واسطہ ہو۔ ہمارے ذمہ ہے، جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم واسطہ بنیں بندوں اور بندوں کے رب کے درمیان۔ بہت خوبصورت ترجمہ ہے، جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں مجھے سوائے طبری کے اور کہیں نہیں ملا، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ طبری پہلی تفسیر ہے جو امت میں لکھی گئی، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت واسطہ بنایا ہے، کوئی تبلیغ میں نہیں جا رہا یا جا رہا ہے، امت ہے تو ہم امت واسطہ ہیں۔ نماز سب پہ فرض ہے، بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے ان کی معافی تو کوئی نہیں۔ زکوٰۃ بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ان کو معاف تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی میرے عزیزو، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ ساری امت کے ذمہ ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں، بے شمار امت ہے جو بھول چکی ہے
اور بھولنا بھی بھول چکے ہیں، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مجھے یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ ایک شکاری چھوٹے سے پرندے کو گھونسلے سے اٹھا کے لے آتا ہے اور اگر اپنے پنجرے میں ڈال دیتا ہے، جب اس پرندے کی شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے، اور ایک کوٹھالی میں اس کے لیے دانہ پڑا ہوتا ہے، ایک میں پانی ہوتا ہے، بس وہ وہاں سے دانہ اٹھاتا ہے، وہاں سے پانی کے چند قطرے لیتا ہے اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے، یہی میری دنیا ہے۔ جب وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پنجرے کا، کہا اپنے چمن کو لوٹ جا، اپنے جنگل کو لوٹ جا۔ تو وہ آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے تو یاد نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو، تو میں کدھر جاؤں، میں اتنے ہی رہنے دے۔ تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں، فیکٹریوں کے پنجرے میں، میلوں کے پنجرے میں، زراعت کے پنجرے میں، کاروبار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے کہ بس صبح گھر سے اپنے کام پر، کام سے گھر پر، گھر سے دکان پر، دکان سے گھر پر، یہ سارا ماحول ہے۔ اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو، تمہیں تو دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو کہتے ہیں تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت معتدل، درمیان والی امت بنایا۔ اچھا، یہ جو آیات کی نمبرنگ ہوئی ہے یہ بہت بعد میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں ان کی آیات کو نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح ایک ایک آیت الگ نہیں کی گئی تھی۔ بعد کے علماء نے اپنی محنت کوشش سے یہ آیات کا عدد تعداد مقرر کیا۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ امتاً وسطا، درمیان والی امت۔ جب علماء سورہ بقرہ کی آیات بنا رہے تھے تو ان کے سامنے تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، امتاً وسطا ان کے سامنے تو اس وقت آیا جب وہ یہاں پہنچے تو یہ بڑی حیرت اور قدرت خداوندی کی یہ ایک تصویر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آیت نمبر 146 ہے، اور 146 وسط 286 ہے۔ 146 جمع 146 کتنے ہو گئے؟ مولویانو حساب تھوڑا ہی عمدہ ہے۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ 200 نہیں، پھر اب یہ آیت نمبر 143 ہے۔ اب میرا ذہن ہی سویا ہوا ہے، میں کیا آگے، یہ آیت نمبر 143 ہے، 146 نہیں 143 ہے۔ تو بالکل درمیان میں لفظ کے لحاظ سے، اور ادھر آیت کی تقسیم ہو رہی ہے تو کرتے جب اس آیت پر پہنچے تو یہ 143 پر نہیں تھی، اور آیات 286 ہیں، تو اس کا وسط بنتا ہے۔ اور امتاً وسطا، درمیان والی امت کے پیچھے مفہوم کیا ہے؟ یہودی بہت زیادہ حرص و ہوس کا شکار ہوئے دنیا کے لیے، عیسائی رہبانیت میں ایسے دنیا ترک دنیا رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے، یہ پہلی صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے، تو ایک بدو آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے، موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے، پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں
فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ 2 شعر۔ اگلے 2، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم وما جرى القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا، یا رسول اللہ قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے، تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں، لہم السن فصیحہ۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ والسنۃ فصیحہ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں، صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو۔